آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں الائٹ اسپتال فیصل آباد کے ریجنل بلڈ ٹرانسفیوژن سینٹر کی قسمت کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ بلڈ سینٹر میں موجود قیمتی مشینری ڈبوں میں بند مدت پوری کرنے لگی۔ ریجنل بلڈ سینٹر سے 5,000 سے زائد افراد کو خون کی سہولت میسر ہونا تھی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ جرمن حکومت کے تعاون سے الائٹ ہسپتال میں بننے والے ریجنل بلڈ ٹرانسفیوژن سینٹر مکمل فعال ہونے کا منتظر بلڈ سینٹر میں موجود قیمتی مشینری ڈبوں میں بند مدت پوری کرنے لگی۔ منصوبہ کے تحت ریجنل بلڈ سینٹر سے 5,000 سے زائد افراد کو خون کی سہولت میسر ہونا تھی۔ وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ظفر علی چودھری نے بتایا کہ حکومت کے ساتھ متعدد بار میٹنگ کر چکے بلڈ سینٹر نجی کمپنی انڈس بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی یا پھر ہسپتال انتظامیہ نے چلانا ہے، ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا۔ یہ جو پروجیکٹ ہے بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور اس میں یہ ہے کہ 5,000 بلڈ یونٹس جو ہیں وہ ہم لوگ مہیا کر پائیں گے جب یہ فلی فنکشنل ہو جائے گا پورے ڈویژن میں جتنے بھی ہمارے ہاسپٹلز ہیں۔ ریجنل بلڈ سینٹر نے ڈویژن بھر کے سرکاری ہسپتالوں کو خون کی بوتلیں فراہم کرنا تھی۔ ریجنل بلڈ سینٹر چلانے کے لیے عملہ اور گاڑیاں بھی ابھی تک نہیں مل سکیں۔ گورنمنٹ کے ساتھ یہ سارے معاملات ابھی ڈسکس ہو رہے ہیں اور مجھے امید کی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کو یا تو آؤٹ سورس کر کے فلی فنکشنل کیا جائے گا یا پھر ہمیں اتنا وہاں پہ عملہ دیا جائے گا تاکہ ہم اس کو چلا سکیں۔ ریجنل بلڈ سینٹر 2 سال سے صرف الائٹ ہسپتال کے مریضوں کو سہولت فراہم کر رہا ہے۔ کیمرہ مین عرفان ملک کے ساتھ عزادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد۔ ڈینگی کے وار عوام بیزار، فیصل آباد میں قاتل مچھر کے شکار بڑھنے لگے۔ 24 گھنٹوں میں 11 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ رواں سال متاثرہ مریضوں کی تعداد 329 ہو گئی۔ فیصل آباد میں ڈینگی کے مہلک حملے جاری، متاثرہ مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ 24 گھنٹوں میں فیصل آباد میں قاتل مچھر کے 11 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ رواں سال متاثرہ مریضوں کی تعداد 329 ہو گئی۔ شہر میں سب سے زیادہ 82 مریض اقبال ٹاؤن میں رپورٹ ہوئے۔ مدینہ ٹاؤن 74، جناح ٹاؤن 62، فیصل آباد سٹی 40، لال پور ٹاؤن میں 34 مریض رپورٹ ہوئے۔ صدر فیصل آباد 24، والا 5، چک جھمرا 3، تانیہ والا 2، سمندری میں 1 مریض رپورٹ ہوا۔ محکمہ صحت نے شہریوں کو ڈینگی SOPs پر عمل درآمد کا مشورہ دے دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو 31 اکتوبر تک پنجاب چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ ڈیڈ لائن کے بعد غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں 9 مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کے خلاف درج کیسز کے چالان کے حوالے سے پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ پنجاب میں 1 نومبر سے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف کارروائی کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ چیف سیکرٹری، انسپکٹر جنرل پولیس، ایڈیشنل چیف سیکرٹری، سیکرٹری قانون، ایڈیشنل IG اسپیشل برانچ، CCPO لاہور نے شرکت کی۔ ایڈیشنل IG CTD، سیکرٹری پبلک پروسیکیوشن، DIG آپریشن اور متعلقہ حکام شریک ہوں گے۔ کمشنرز اور RTOs ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے۔ واسا فیصل آباد کے ریٹائرڈ ملازمین کو پینشن نہ ملنے پر CBA یونین کا احتجاج۔ واسا ہیڈ آفس کے مین گیٹ کو تالا لگا دیا گیا۔ صدر یونین میاں مقصود کہتے ہیں محکمے کو سالہ سال خدمات دینے والے آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ فیصل آباد کے ریٹائرڈ ملازمین کو پینشن نہ ملنے پر CBA یونین سراپا احتجاج، واسا کمپلیکس کو تالا لگا دیا۔ CBA یونین کے عہدیداروں اور کارکنان نے واسا آفس گیٹ پر علامتی دھرنا بھی دیا۔ صدر CBA یونین واسا کا کہنا تھا کہ سالہ سال ادارے میں سروس کرنے والوں کو ریٹائرمنٹ کی رقم ادا نہیں کی جا رہی۔ ایک بندہ ساری زندگی سروس کر کے گھر جا رہا ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے، ابھی ایک بندہ یہ کھڑا ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے، وہ روتا پھر رہا ہے آفس میں کہ مجھے میرے پیسے دے دو۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ ان کی عیاشیوں کے لیے پیسے ہیں، ٹھیکیداروں کو ادائیگیاں کرنے کے لیے پیسے ہیں، ان کو دینے کے لیے پیسے کیوں نہیں ہیں؟ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ڈائریکٹر فنانس واسا اپنی مرضی سے ادارہ چلانا چاہتے ہیں۔ درجنوں ملازمین 2 سال سے ریٹائرمنٹ کی رقم ملنے کے منتظر ہیں۔ MD واسا مزدوروں کے حق دلوانے میں کردار ادا کریں۔ 2 تاریخ میں میری شادی آ، 3 تاریخ دا میں چاکراڈ نو دے کے آ پولیس اج دینا تو سنیا دا بندہ اگلے ہونا وہ اس پاس نہ مینوں جلیل کری جاندے نے۔ MD واسا عامر عزیز نے مظاہرین کو معاملہ جلد حل کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ کہا فنڈز کی کمی اور واسا کی مالی مشکلات کے باعث واجبات تاخیر کا شکار ہیں، مسائل پر جلد قابو پا لیا جائے گا۔ کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ وقاص بیگ، سٹی 41 فیصل آباد۔ واسا فیصل آباد ڈیفالٹرز کے خلاف متحرک، 1000 سے زائد نادہندگان کے سیوریج کنیکشن منقطع، 1.5 ماہ میں 1 کروڑ 50 لاکھ سے زائد کی ریکوری کر لی گئی۔ 500 سے زائد نادہندگان کے
चालान मजिस्ट्रेट को भिजवाए गए। मजीद इस रिपोर्ट में। एक्सेल वेट पॉलिसी तनाज़ा, फ्लोर मिल्स को कराची से दरामदी गंदम की सप्लाई रुक गई। निजी गंदम की तरसील रुकने से बहरानी कैफियत पैदा होने का अंदेशा है। फ्लोर मिल्स मालिकान ने सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। एक्सेल वेट पॉलिसी बारे तनाज़े के बाद झंग की फ्लोर मिल्स को कराची से दरामदी गंदम की सप्लाई रुक गई। निजी गंदम की तरसील रुकने से बहरानी कैफियत पैदा होने का अंदेशा पैदा हो गया। ट्रांसपोर्टर्स के लिए 22 व्हीलर ट्रक का एक्सेल वेट 58 टन मुकर्रर किया गया है। एक्सेल वेट पॉलिसी के बाद 22 व्हीलर ट्रक पर 1000 की बजाय 650 बोरी लोड हो सकेगी। ट्रांसपोर्टर्स ने फी बोरी किराए में इजाफे तक सप्लाई रोक दी। रोज मिल मालकान का सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, बोले ताजरों ने हुकूमत से ग्रीन सिग्नल मिलने पर गंदम दरामद की, ताहम अब हुकूमत कोई किरदार अदा नहीं कर रही, जिसकी वजह से माली नुकसान के साथ साथ मार्केट में आटे की सप्लाई रुकने का भी अंदेशा है। डेडलॉक जो है वो ख़त्म करवाना चाहिए, क्योंकि इम्पोर्टेड वीट उन लोगों ने हुकूमत के कहने पे ही इंपोर्ट की है। अब अगर तरसील रुक जाती है तो दोबारा पहले भी मिलें इसमें लॉस में चले जाएंगी और मार्केट में शॉर्टेज बन जाएगी और मार्केट आटा जो है वो आवाम की पहुंच से दूर हो जाएगा। फ्लोर मिल ने आटे की बिला तातुल तरसील मुमकिन बनाने के लिए वफाकी हुकूमत से डेडलॉक खत्म करवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, झंग। असातिज़ा तंजीमों की पेपर न लेने की धमकी काम न कर सकी। महकमाना कार्रवाई के डर से साइकोलॉजी और इस्लामियात इख्तियारी का पेपर लिया गया। झुमरा समेत चंद सेंटर्स पर असातिज़ा ने ड्यूटियों से इनकार किया, जहां मुतबादिल अमला लगाकर पेपर लिया गया। धमकी बेसूद, महकमाना कार्रवाई का डर असातिज़ा को इम्तहानी सेंटर्स ले आया। बॉयकॉट के ऐलान के बावजूद असातिज़ा ने पेपर ले लिया। चक झुमरा समेत कुछ सेंटर्स पर असातिज़ा का ड्यूटियों से इनकार, मुतबादिल अमले ने फराज संभाल लिए। फैसलाबाद में अक्सर इम्तहानी सेंटर्स में साइकोलॉजी और इस्लामियात इख्तियारी का पर्चा लिया गया। लाजमी मजमून न होने के बायस अक्सर सेंटर्स में पेपर शेड्यूल ही नहीं था। CEO एजुकेशन काशिफ ज़िया और सेक्रेटरी बोर्ड डॉक्टर हबीबुर रहमान ने मुख्तलिफ सेंटर्स का दौरा किया। असातिज़ा तंजीमों ने मुतालबात की मंजूरी के लिए पेपरों के बॉयकॉट का ऐलान किया था। महकमा तालीम पंजाब में कार्रवाई की वार्निंग दे रखी थी। मुतालबात की मंजूरी के लिए असातिज़ा नित नए हथकंडे इख्तियार करने लगे। पहले स्कूल और कॉलेजेस में तदरीसी अमल का बॉयकॉट किया, अब तलबा की गैर निसाबी सरगर्मियों में भी रुकावटें डालने लगे। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में समनाबाद के असातिज़ा का कॉलेज रोड पर भरपूर एहतजाज। कॉलेज में जारी इंटर कॉलेज क्रिकेट मुकाबले बंद करा दिए गए। असातिज़ा का कहना था मुतालबात तस्लीम होने तक कोई सरगर्मी नहीं होने देंगे। गिरफ्तार असातिज़ा रहनुमाओं की रिहाई तक तमाम सरगर्मियों का बॉयकॉट जारी रखेंगे। इजरायली मुजालिम के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा सरापा एहतजाज। फैसलाबाद में भी फलस्तीनी मुसलमानों पर इजरायली जुल्म के खिलाफ रैलियां, हजारों अफराद शरीक, फलस्तीन के हक में नारेबाजी की गई। चिन्योट की अहम शहरा जनाजा गाह रोड मसाइल का गढ़ बन गई है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर चिन्योट की जेर निगरानी झुमरा रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, पुख्ता तजावुजात तोड़कर सामान कब्जे में ले लिया गया। लारी अड्डे पर जायद किराया लेने पर एक गाड़ी बंद, 2 को 25,000 रुपए जुर्माना भी किया गया। डॉलर की उड़ान में कमी के असरात कपड़ा मार्केटों पर नजर आने लगे। कपड़ों की कीमत में 15% कमी हो गई। लोकल इंडस्ट्री में खाम माल भी सस्ता हो गया। ताज़ा कीमतें कम होने पर खुश, महंगी बिजली पर अखराजात कम न होने का शिकवा कर दिया। फैसलाबाद की मुख्तलिफ मार्केट्स में कपड़े की कीमतें 15% तक गिर गईं। 1000 वाले सूट में 100 रुपए तक की कमी 900 रुपए में दस्तयाब। 750 वाला सूट 650 रुपए में फरोख्त होने लगा। कपड़े की कीमत में कमी सस्ते खाम माल की वजह से हो रही है। पीवी खाम माल की कीमत 355 से 331 पर आ गई। कॉटन क्वालिटीज की कीमत 61 से 55,000 तक गिर गई। ताजर कीमतें कम होने पर खुश, मगर महंगी बिजली पर अखराजात कम ना होने का शिकवा कर दिया। कपड़ा मार्केट ताजर शेख फैसल कहते हैं, कपड़े के मैन्युफैक्चरर्स और पावर लूम्स मालिकान नुकसान में है। बिजली की कीमतों में कमी लाना जरूरी है। 70% मिलें बंद हो गई। उनसे जब हम पूछते हैं कि मिलें आपने क्यों बंद की, उनका सिर्फ एक ही जवाब है, जी बिजली बहुत बढ़ गई। हम रॉ मटेरियल तो 10, 15, 20% लेंगे, जो 50% बिजली कंज्यूम करते हैं वो हम सस्ती कहाँ से लें। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो चेक एंड बैलेंस इस वक्त बनाएं, उस पर 2-3 साल इतनी सख्ती से अमल दरामद करे, जो आगे आए उसको लटका दे, ये मुल्क ठीक हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग लागत ज्यादा होने से पावर लूम्स अभी भी नहीं चल सकी, जिसके सबब कीमतें फिर से बढ़ने का खदशा है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। प्राइवेट कॉलेजों में मेडिकल की तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए बुरी खबर। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल झंग में प्रैक्टिस पर पाबंदी आयद कर दी गई। MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर शहाब आलम का कहना है कि तिब्बी सहूलियात और मयार को बेहतर बनाने के लिए ये फैसला किया गया। सरकारी कॉलेज में ज़ेर तालीम तलबा पर यह पाबंदी नहीं होगी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के तलबा का फैसले पर तशवीश का इजहार।
آپ کو اپڈیٹ کریں اس خبر کے حوالے سے پرائیویٹ کالجز میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے بری خبر۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال جھنگ میں پریکٹس پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ایم ایس ڈاکٹر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ڈاکٹر شہاب عالم کا کہنا ہے کہ طبی سہولیات اور معیار کو بہتر بنانے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا۔ سرکاری کالجز میں زیر تعلیم طلباء پر یہ پابندی نہیں ہوگی۔ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے طلباء کا فیصلے پر تشویش کا اظہار۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد عبداللہ نیر شیخ کا FIC کا دورہ۔ مخیر حضرات کے تعاون سے چوتھی منزل کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا گیا۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر رانا ندیم نے ڈپٹی کمشنر کو بریفنگ دی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد عبداللہ نیر انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہسپتال پہنچ گئے۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر رانا نعیم ندیم نے بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر نے مخیر حضرات کے تعاون سے چوتھی منزل کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ بولے چوتھی منزل کے لیے بیڈز اور مشینری حکومت خود خریدے گی۔ 67 بیڈ کی یہاں پہ کارڈیالوجی کا ہاسپٹل ہے فیصل آباد، پورے ڈویژن سے یہاں پہ پیشنٹس آتے ہیں اپنے علاج کروانے کے لیے۔ ان کی جو فیسلٹیز ہے اس کو فردر ہم امپروو بھی کر رہے ہیں۔ اس میں ہاسپٹل کی انتظامیہ اور گورنمنٹ کی ہیلپ سے جو ہے جو یہاں پہ مخیر حضرات ہیں ان کی ہیلپ سے یہاں پہ چوتھا ایک فلور جو ہے اس کو بھی ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی اس کو آپریشنل کر دیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا ہسپتال میں 65 بیڈ کی تعداد میں اضافہ کرنے لگے ہیں، جس سے بیڈز کی تعداد 367 ہو جائے گی۔ 2 ماہ تک چوتھی منزل کو مریضوں کے علاج کے لیے فعال کر دیا جائے گا۔ جو بھی یہاں پہ اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جس میں جو مانیٹر ہو گئے ہیں، باقی جو کارڈے کے حوالے سے جو آکسیجن سپلائی وغیرہ سینٹرلائز ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں مطلب بیڈز کو جو بیڈز ہو گئے ڈپارٹمنٹ وغیرہ وہ پرووائڈ کرے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے ایمرجنسی، شعبہ بیرونی مریضاں، انجیوگرافی، آپریشن تھیٹر کا بھی معائنہ کیا۔ کیمرہ مین عرفان ملک کے ساتھ عزادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد۔ وفاقی سیکرٹری وسیم اجمل کا نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد کا دورہ۔ ڈینز، پروفیسرز اور فیکلٹی ممبران سے ملاقات۔ نیسٹ اسکالرشپ کورسز کرنے والے طلباء میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ وفاقی سیکرٹری وسیم اجمل نے نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد کا دورہ کیا، جہاں نیٹ اسکالرشپ کورس کرنے والے طلباء میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ اس حوالے سے منعقدہ تقریب میں ڈینز، پروفیسرز اور فیکلٹی ممبر بھی شریک ہوئے۔ وسیم اجمل کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی میں تعلیم کے ساتھ طلباء کو ہنر دینے والے کورسز بھی کرائے جانے چاہیے کہ وہ ڈیورنگ دی ایجوکیشن ہی وہ جو ہے فری لانسنگ انہوں نے شروع کر دی ہے۔ تو میں ڈین صاحب کو یہی کہہ رہا تھا کہ ہم باقاعدہ ان کے کورس کا حصہ بنا سکتے ہیں سرٹن سرٹیفکیشنز جو کہ سکلز کے حوالے سے ہیں، تاکہ نہ صرف وہ ڈگری پروگرامز بھی حاصل کریں بلکہ ساتھ ساتھ سکلز بھی ان کی اپ گریڈ ہوتی رہے۔ اس موقع پر ایکٹنگ ڈائریکٹرز ڈاکٹر زاہد رضوان، روبینہ مصطفیٰ، ڈین ظفر جاوید، اسسٹنٹ پروفیسر نادیہ شمیم، سعیدہ حاجرہ، ملک ظہیر، PRO سردار پرویز بھی موجود تھے۔ سعیدہ حاجرہ کا کہنا تھا کہ کورس اور ڈگری حاصل کرنے کے بعد نوکری کے لیے پر امید ہیں۔ کورسز میں اسکالرشپس جو ہیں وہ آفر کرتے ہیں جس میں امپلائیبلٹی زیادہ ہو، تو آرٹس اینڈ ڈیزائن کے حوالے سے بھی بہت سارے اس میں کورسز ایسے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے ہیلتھ سائنسز کے حوالے سے کورسز ہیں، جیسے کہ نرسنگ ہو گیا اور ٹیکنیشینز، میڈیکل ٹیکنیشینز، OT ٹیکنیشینز۔ اسکالرشپ پرووائڈ کی اور بہت سارے بچوں کو یہ فیسلٹی اور اپرچونٹی ملی کہ وہ اپنی اسٹڈیز کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ بہت اچھی اپرچونٹی پرووائڈ کر رہا ہے سب اسٹوڈنٹس کو کہ اور خاص طور پہ ان کے لیے جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ نیڈ بیسڈ بھی ہے اور ساتھ میں میرٹ بیسڈ بھی ہے، اور جن کی CGP اچھی تھی ان کے لیے بھی یہ کافی بینیفیشل ہے یہ کہ چلیں وہ سپورٹ کر سکتے ہیں اپنی فیملی کو بھی۔ تقریب میں ڈین ڈاکٹر یاسر نواب، ڈین ڈاکٹر سجاد بیگ، ڈائریکٹر فائنانس ذوالفقار احمد، ایڈوائزر اسٹوڈنٹس ڈاکٹر دانش بھی شریک تھے۔ کیمرامین محمد ایمان کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ پنجاب اراضی ریکارڈ اتھارٹی کی آزمائشی سروسز شروع۔ کوئی بھی شہری کسی بھی ضلع سے سروسز حاصل کر سکے گا۔ سروسز کے حصول کے لیے متعلقہ اضلاع میں رجسٹریشن ہونا لازم ہے۔ پنجاب اراضی ریکارڈ اتھارٹی کے فیصل آباد سمیت صوبے بھر میں آزمائشی سروس کا آغاز ہو گیا۔ کوئی بھی شہری کسی بھی ضلع سے سروسز حاصل کر سکے گا۔ سروسز کے حصول کے لیے متعلقہ اضلاع میں رجسٹریشن ہونا لازمی ہے۔ آزمائشی سروسز کا مقصد خدمات کا پیمانہ وسیع کرنا ہے۔ شہریوں نے پنجاب اراضی ریکارڈ کی سروس کو خوش آئند قرار دیا۔ اراضی ریکارڈ سینٹر حکام کہتے ہیں کہ اب جائیداد کی خرید و فروخت اور محکمہ ریونیو کی خدمات حاصل کرنے کے لیے آبائی اضلاع میں جانا ضروری نہیں ہوگا۔ شہری کہیں سے بھی سروسز حاصل کر سکتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی بھی سروسز حاصل کر سکیں گے۔ پنجاب اراضی ریکارڈ کی آزمائشی سروس کا سلسلہ پنجاب بھر میں جاری ہے۔ آنے والے دنوں میں اسے مستقل بنیادوں پر نافذ کیا جائے گا۔ کیمرہ مین اشفاق بخاری کے ساتھ عبد الرحمان، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد کی نجی ماکی میں خواجہ نوید حفیظ کے صاحبزادے شہروز نوید کی دعوت ولیمہ اور بیٹی کی بارات۔ تقریب میں سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات کی بڑی تعداد میں شرکت۔ تقریب میں SSP پیٹرولنگ مرزا انجم کمال، SP CIA نعیم عزیز سندھو،
سابق MPA شعیب ادریس DGPHA ضمیر حسین شریک ہوئے. سابق MS چلڈرن ہسپتال حبیب بھٹر، ڈپٹی سیکرٹری طارق نیازی، سماجی کارکن حافظ ثاقب وڑائچ، سابق MPA میاں طاہر جمیل کی بھی شرکت. سیاسی رہنما عمران شیر علی، چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن چودھری شکیل، اینکر پرسن سٹی 41 حنان بخاری، سابق چیئرمین چیمبر آف کامرس آصف منیر، سابق چیئرمین شہراز کہلو نے بھی شرکت کی. سیاسی رہنما میاں عرفان منان، ایڈیشنل MS چلڈرن ہسپتال ڈاکٹر آصف، سابق انچارج شعبہ صحافت و ابلاغیات GCU ڈاکٹر اشرف اقبال، CEO اسکول چودھری یاسین سمیت عزیز و اقارب نے تقریب میں شرکت کی. آپ کو اپڈیٹ کریں اس خبر کے حوالے سے. فیصل آباد کی نجی ماکی میں خواجہ نوید حفیظ کے صاحبزادے شہروز نوید کی دعوت ولیمہ اور بیٹی کی بارات. تقریب میں سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات کی بڑی تعداد میں شرکت. تقریب میں SSP پیٹرولنگ مرزا انجم کمال، SP CIA نعیم عزیز سندھو، سابق MPA شعیب ادریس، DGPHA ضمیر حسین شریک ہوئے. سابق MS چلڈرن ہسپتال حبیب بھٹر، ڈپٹی سیکرٹری طارق نیازی، سماجی کارکن حافظ ثاقب وڑائچ، سابق MPA میاں طاہر جمیل کی بھی شرکت. سیاسی رہنما عمران شیر علی، چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن چودھری شکیل، اینکر پرسن سٹی 41 حنان بخاری، سابق چیئرمین چیمبر آف کامرس آصف منیر، سابق چیئرمین شہراز کہلو نے بھی تقریب میں شرکت کی. سیاسی رہنما میاں عرفان منان، ایڈیشنل MS چلڈرن ہسپتال ڈاکٹر آصف، سابق انچارج شعبہ صحافت و ابلاغیات GCU ڈاکٹر اشرف اقبال، CEO الیکسی اسکول چودھری یاسین سمیت عزیز و اقارب نے تقریب میں شرکت کی. مزیدار کھانا کھاؤ، خوب مزے اڑاؤ، اچھی صحت بناؤ. شیف کے عالمی دن پر فیصل آباد میں ایتھم کے زیر اہتمام رنگا رنگ تقریب سجائی گئی. CEO ایتھم قرۃ العین ڈائریکٹر نوید نے خصوصی شرکت کی. تقریب میں کیک کٹنگ اور شیف واک بھی کی گئی. انسٹیٹیوٹ آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ کے طلباء نے مزے مزے کے کھانوں سے سٹالز لگائے. چائنیز، اٹالین، رشین، دیسی کھانوں کے شرکاء کے دل موہ لیے. تقریب میں مقامی ہوٹلوں کے سینئر شیف بھی شریک ہوئے. CEO ایتھم قرۃ العین کا کہنا تھا ہمارے شیف کھانوں میں منفرد لذت دیتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ذائقہ دار اور صحت بخش غذا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں اس خبر کے حوالے سے. شیف کے عالمی دن پر فیصل آباد میں ایتھم کے زیر اہتمام رنگا رنگ تقریب سجائی گئی. CEO ایتھم قرۃ العین ڈائریکٹر نوید نے بھی خصوصی شرکت کی. تقریب میں کیک کٹنگ اور شیف واک بھی کی گئی. انسٹیٹیوٹ آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ کے طلباء نے مزے مزے کے کھانوں سے سٹالز لگائے. چائنیز، اٹالین، رشین، دیسی کھانوں نے شرکاء کے دل موہ لیے. تقریب میں مقامی ہوٹلوں کے سینئر شیف بھی شریک ہوئے. CEO ایتھم قرۃ العین کا کہنا تھا کہ ہمارے شیف کھانوں کو منفرد لذت دیتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ذائقہ دار اور صحت بخش غذا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. یہاں پر اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے اور ہر سال عالمی موقع کے اوپر جو ہے وہ شیفز کو ٹریبیوٹ پیش کیا جاتا ہے. ویسے یہ کام بہت برس سے تو مائیں اور بہنیں ہی گھروں میں کرتی ہیں اور بہت سارا ہمارا کانسیپٹ اس سے ایسوسیٹڈ ہے کہ شیفز جو ہیں وہ خواتین ہوتی ہیں, لیکن جب ہم کمرشل انٹیٹیز میں دیکھتے ہیں تو ہمیں زیادہ تر میل شیفز ملتے ہیں. اور میرے نزدیک جو ہے, جو میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتی ہوں کہ ایک ایسا سیکرٹ انگریڈینٹ ہے جو آپ کے کھانے کو بہت منفرد بناتا ہے اور وہ ہے محبت. لو از دا سیکرٹ انگریڈینٹ. تو میرے نزدیک اچھا شیف وہ ہے جو پیار سے کھانا بناتا ہے اور اسے پیار سے پریزنٹ کرتا ہے, کیونکہ وہ آپ کی پوری پرسنالٹی کے اوپر جو ہے وہ اثر ڈالتا ہے. اور اس سال کا تھیم بھی یہی ہے کہ گروئنگ گریٹ شیفس. تو یہ جو ینگسٹرز ہیں ان کے لیے بہت اپرچونٹیز ہیں بینگ شیف. پوری دنیا میں ان کے لیے بہت سارے ملازمت کے, امیگریشن کے بہت سارے مواقع ہیں. جب پوری دنیا میں مختلف امیگریشن لسٹ پہ ڈیمانڈ دوسرے شعبوں کی ختم ہو جاتی ہے, تب بھی شیفز کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ساری جگہوں میں سے کبھی ختم نہیں ہوتی. تو ان کے لیے دیر آر آلویز لاٹ آف اپرچونٹیز اکراس دا گلوب. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی.